اگر ہم یہ کہیں کہ رات میں روزہ کھولنا چاہیے تو کوئی شخص 9 بجے کھولے گا، کوئی 10 بجے کھولے گا، کوئی 12 بجے کھولے گا، کیونکہ وہ بھی رات ہے۔ ایسے تو سب اپنی مرضی سے روزہ کھولیں گے۔ ہاں، روزہ افطار کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ کیا جو ہم روزہ افطار کرتے ہیں غروب شمس کے وقت، کیا وہ وقت غلط ہے؟ کیونکہ بعض حضرات نے مسلمانوں میں یہ وسوسے اور شک و شبہات ڈال دیے کہ اندھیرا جب ہو جائے جب افطار کرنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، روزے کے افطاری کا جو وقت ہے، روزہ افطار کرنے کا وہی وقت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت روزہ افطار کیا، وہ غروب شمس سے۔ اسی طرح جس وقت صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، مجتہدین نے، علماء امت جو ہے، امت کے جو علماء ہیں، فقہا، محدثین، ان لوگوں نے جو وقت پر جس وقت افطار کیا وہی وقت ہے۔ غلط فہمی بھی وہ قرآن مجید کی آیت سے پھیلائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت پر ہم کلام کرتے ہیں اور اسی آیت سے ثابت کریں گے اس میں رات سے کیا مراد ہے، رات داخل ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جس آیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، چونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، عربی لینگویج ہے قرآن مجید کی، تو اسے ہم عربی انداز میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ترجمہ پڑھا اور ترجمہ ہم پڑھ کر سمجھ گئے کہ قرآن میں بیان کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان ہے تو اسے ہمیں عربی انداز سے سمجھنا پڑے گا، عربی گرامر کے مطابق۔ اب آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں کہ اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الی استعمال ہوا ہے، روزے کی جو لمٹ بیان کرنے کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ الی۔ اب الی جو آتا ہے، الی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی حدود یا ٹائم پیریڈ بیان کرنا، یہاں سے لے کر یہاں تک کسی کی لمٹ بیان کرنا، اور قرآن مجید میں کئی جگہ ہے یہ الی لمٹ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب یہ الی آتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس الی کے آنے کی۔ ایک قرآن مجید کی میں ایک اور آیت آپ کو پیش کرتا ہوں، قرآن مجید میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اس آیت کریمہ میں فرائض وضو کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چہرے کو دو اور کونیوں تک ہاتھ دو، کونیوں تک ہاتھ دو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک ہاتھ دو۔ اب الی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے الی سے پہلے والا لفظ اور ایک ہوتا ہے الی کے بعد والا لفظ۔ الی سے جو پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے اس چیز کی لمٹ بیان کی جاتی ہے، جس چیز کی لمٹ اور حدود بیان کی جاتی ہے، ایک الی سے پہلے ہوتا ہے وہ لفظ، اور جہاں تک بیان کی جاتی ہے وہ الی کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو لفظ الی سے پہلے ہو اسے بولتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے مغایا، یعنی جس چیز کی لمٹ بیان کی جا رہی ہے اسے بولتے ہیں مغایا، اور جہاں تک لمٹ بیان کی جا رہی ہے اسے بولتے ہیں غایت۔ اب چونکہ قرآن کی آیت ہے ہاتھوں کو کونیوں تک دو، ہاتھوں کو کونیوں تک دو، تو الی سے پہلے ہے ہاتھ، الی سے پہلے ہاتھ ہے اور الی کے بعد ہے کونی۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کونی ہاتھ میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی فرائض وضو میں کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے یا کونیوں سے پہلے پہلے تک ہاتھ دھونا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں جو غایت ہے، جو غایت ہے، اگر یہ غایت مغایت کی جنس سے ہو، یعنی ایک ہی جنس سے ہو، تو جو غایت ہوگی وہ مغایہ میں داخل ہوگی۔ اب آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ کونی جو ہے وہ ہاتھ کی جنس ہے، کونی ہاتھ میں ہی آتی ہے، تو لازمی سی بات ہے جب کونی ہاتھ میں آتی ہے، ہاتھ کی جنس سے آتی ہے، تو کونی سمیت ہمیں دھونا فرض ہوگا۔ اب کونی بھی ہاتھ میں داخل ہوگی، کونی ہاتھ میں داخل ہوگی تو اس کا مطلب یہ کونی سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے، کونیوں تک نہیں، یعنی کونیوں سے پہلے پہلے تک نہیں، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہوگا۔ یہ بات آپ نے سمجھی۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جب غایت جو ہو الی کے جو بعد والا ہے وہ ما قبل کی ہم جنس سے، یہ پہلی صورت آپ نے پڑھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الی کے بعد والا ما قبل کی جنس سے نہ ہو لیکن لمٹ بیان کی جا رہی ہو، اس سے بھی لمٹ بیان کی جا رہی، حدود بیان کی، بس فرق یہ ہے کہ وہ ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، لمٹ بیان کی جا رہی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ یہی آیت ہے قرآن مجید کی ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں الی سے پہلے جو آ رہا ہے سیام، اور روزے کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ وہ صبح سے ہوتی ہے، فجر سے ہوتی ہے۔ تو روزے کی جو ٹائم پیریڈ بیان کیا ہے کہ فجر سے رات تک روزہ پورا کرنا ہے، فجر سے رات تک روزہ پورا کرنا ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو رات ہے وہ الی کے بعد ہے، اور جو فجر ہے دن ہے وہ الی سے پہلے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں ہے فجر، لیکن چونکہ مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ فجر اسٹارٹ ہے، روزے کا جو وقت اسٹارٹ ہوتا ہے وہ فجر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور ختم جو ہوتا ہے وہ الی اللیل پہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جو رات ہے یہ دن کی جنس ہے یا نہیں؟ رات دن کی جنس ہے ہی نہیں، کیونکہ رات یہ دن کی ضد ہے،
رات دن کے اپوزٹ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو رات جو ہے، جو ماں بعد ہے، یہ ماں قبل کی جنس سے نہیں ہے. ماں بعد ماں قبل کی جنس سے نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے جو غائد جو ہے، غائد مغایہ میں داخل نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ دن کے بعد جو رات آ رہی ہے، رات بھی اس کے اندر پوری شامل ہو روزے میں، کیونکہ روزے کا جو وقت ہے وہ دن تک ہے. دن جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا، دن جیسے ہی ختم ہوگا، دن کے ختم ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جائے گا. اور رات جب اسٹارٹ ہوگی، رات کے اسٹارٹ ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جائے گا. اب آپ دوسری جو معنی اگر لے کہ رات میں پورا کرو، کہ اندھیرا جب ہو جائے اس میں پورا کرو، تو رات کا اطلاق تو غروب شمس، غروب جب سورج غروب ہو جائے، غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک ہے، سحری کے وقت تک ہے رات کا اطلاق. اگر ہم یہ کہیں کہ رات میں روزہ کھولنا چاہیے تو کوئی شخص 9 بجے کھولے گا، کوئی 10 بجے کھولے گا، کوئی 12 بجے کھولے گا، کیونکہ وہ بھی رات ہے. ایسے تو سب اپنی مرضی سے روزہ کھولیں گے. حالانکہ جس مقصد کے لیے آیت لائی گئی ہے، یہ ٹائم پیریڈ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ روزے کا جو وقت ہے وہ فجر سے لے کے یا دن سے لے کر وہ رات تک ہے. رات جیسے ہی سٹارٹ ہوگی روزے کا وقت ختم ہو جائے گا اور افطار کا وقت شروع ہو جائے گا. روزہ افطار اس وقت کیا جائے گا، نہ کہ رات میں.